آج چند باتوں کا اگر حاجی اہتمام کر لے تو یہ حج اس کا حج مبرور ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے حج کے فضائل بہت بیان فرمائے اور حج مبرور کا بھی بتایا۔ حج مبرور کے بارے میں فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ اس کو محدثین نے لکھا کہ یہاں اس سے ایک مراد یہ ہے کہ ایسی عبادت ہے یہ حج مبرور کہ مرتے ہی جنت کے مزے، انشاءاللہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی جس بندے نے حج مبرور کر لیا۔ تو حج مبرور کی 7 نشانیاں بتائی جائیں گی۔ اگر حجاج اس کا خیال کریں پورے سفر میں تو یہ عظیم نعمت حاصل کر سکتے ہیں، جہاں جان مال وقت لگا رہے ہیں، خود قربانیاں دے رہے ہیں، تو ان باتوں کا خیال کرنے سے حج مبرور مل جائے گا۔ اور حج مبرور کیا ہے؟ اس کے لیے دعائیں مانگیں گی۔ سیدنا آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے، اللہ کے حکم سے آپ نے حج کیا اور اس کے بعد فرشتوں نے آپ کو دعا دی، اے آدم اللہ آپ کو حج مبرور عطا فرمائے۔ صحابہ کرام بھی دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل حج مبرورا وذنبا مغفورا، تو مختلف انداز سے حج مبرور کی دعائیں مانگی گئیں۔ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کو حج مبرور عطا فرمائے۔ تاہم 7 اس کی نشانیاں ہیں، علامات ہیں، اس سے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارا حج مبرور ہے یا فقط حج ہے۔ پہلی نشانی، حج مبرور کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ تمام اعمال سنت کے مطابق کیے جائیں، مکمل ادا کیے جائیں، رخصتیں تلاش نہ کی جائیں اور گنجائشیں نکال کے حج کو خراب نہ کیا جائے یا اس پہ دم وغیرہ بھی نہ آیا ہوا ہو۔ سارے اعمال سنت کے مطابق سیکھ کر سمجھ کر طریقے سے ادا کیے گئے ہوں۔ یہ پہلی نشانی ہے حج مبرور کی۔ حج کے سفر میں ایک ساتھی ایک مرتبہ تھے، تو انہوں نے پہلے دن رمی کی قربانی کی، حلق کروایا۔ اگلے دن 11 ذوالحجہ کی جو رمی تھی وہ ہوٹل سے اور بلڈنگ سے رمی کے لیے نہیں گئے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ رمی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے بھی کتنے پیسے لگیں گے؟ اتنے 300 ریال 400 ریال یہ دم کے میں دے دوں گا، آنے جانے میں میرا دم نکلتا، میں نہیں جا سکتا۔ اس قسم کی حرکتیں، اس قسم کے اعمال انسان حج مبرور سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو تمام اعمال سنت کے مطابق مکمل طریقے سے ادا کرنا اور کسی طرح سے بھی کوئی نقصان والی بات نہ ہو، اس کو حج مبرور کی پہلی علامت بتایا گیا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، حج مبرور وہ ہے جس میں ریاکاری اور شہرت نہ ہو، اللہ کے لیے کیا جائے، ریاکاری اور شہرت نہ ہو۔ ایک صاحب حج کے لیے چلے گئے، واپس آئے، کسی دکاندار کے انہوں نے پیسے دینے تھے، اس دکاندار کے پاس گئے، دکاندار کو معلوم تھا یہ حج کر کے آیا، اس نے سوچا کہ اب اس کو خیال آیا ہوگا، وہاں توبہ کر کے آیا ہوگا، میری پیمنٹ مجھے واپس کر دے گا، اتنے عرصے سے اس سے پیسے لینے۔ وہ آئے، کہنے لگے بھی میرا کھاتا کھولو۔ دکاندار نے جلدی سے کھاتا کھول دیا۔ انہوں نے کہا ہاں کتنے پیسے لکھیں، نام کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا بھئی یہ نام کس کے پیچھے لکھ دو، حاجی۔ تو حج دکھانا نہیں ہے، حج ادا کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو ریاکاری اور دکھاوے سے بچانا ہے۔ آج کل ہر مقام کے اوپر سیلفی لینا، یادداشت کے لیے تصویریں لینا، صحیح ہو رہی ہے تو وہ فیس بک پہ لائیو جا رہی ہے، طواف ہو رہا ہے تو فیس بک پہ لائیو جا رہا ہے۔ یہ چیزیں ہماری حج کے عمل کو خراب کرنے کے لیے ہو سکتی ہیں، اس سے ہمارا عمل خراب ہو سکتا ہے۔ حج مبرور ہمارے ہاتھ سے نکل سکتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو میں حج پہ جا رہا ہوں۔ تو اس قسم کی ریاکاریوں سے اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، نیت کو صحیح رکھنا ہے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، حج مبرور وہ ہے جو مقبول ہو جائے، جو حج اللہ کے ہاں قبول ہو جائے وہ حج مبرور ہے۔ اللہ کے ہاں جو قبول ہوتے ہیں اعمال وہ 2 طرح سے ہوتے ہیں، دونوں باتیں بتائی گئیں۔ ایک تو بتایا انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی ایک ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے اعمال قبول ہوتے ہیں، تو انسان تقوی کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ حج کو ادا کرے، ایک بات۔ اور دوسری بات، مال حلال، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ مال حلال ہو، حرام مال سے کیے ہوا حج قبول نہیں ہوتا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ بیت غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن فرمایا اس کی نہ دعا قبول، کیونکہ اس کا لباس بھی حرام، اس کی غذا کھانا پینا بھی حرام، اس کا عمل قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو انسان حج کرے اور حلال مال سے کرے، بغیر سود کے ہو، اور کسی کے ساتھ جیسے وراثت کے معاملات ہیں، کسی کا حق ہے، تو حلال مال سے انسان حج ادا کرے گا تو قبول ہوگا۔ اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔
اسی حلال مال کے اندر ایک پوائنٹ اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ بعض دفعہ انسان مال حلال سے حج تو کر رہا ہوتا ہے لیکن حلال مال سے حرام غذائیں لے کے کھا رہا ہوتا ہے۔ بعض ملٹی نیشنل کمپنیز کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس میں حرام حلال کی پرواہ نہیں ہوتی اور یہ بھی پرواہ نہیں کرتا تو نقصان ہو جاتا ہے۔ تو 3 نشانیاں، پہلی نشانی سنت کے مطابق ہو، دوسری نشانی ریاکاری اور شہرت کا خیال نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور تیسری بات جو حج مقبول ہو جائے وہ مبرور ہوتا ہے، اور حج کے مقبول کے لیے خوف خدا تقوی کی ضرورت اور مال حلال کی ضرورت۔